اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عشق و محبت ہمیں فیضان نصیب ہو اور ہم بھی دین کی خدمتگار بن جائیں۔ اللہ ہم سے ایسے کام لے لے۔ زندگی بہت سارے لوگ گزارتے ہیں، دنیا دار بھی گزارتے ہیں، کاروباری بھی گزارتے ہیں، نوٹیں گننے والے اور مال کمانے کے لیے زندگی گزارنے والے گزارتے ہیں۔ ارے اس کی زندگی کتنی اچھی ہے، وہ صبح ہوتی ہے تو قال اللہ اور قال رسول کے ساتھ ہوتی ہے، اور جناب اس کے بعد وہ دین کا داعی ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا ایسا فیضان پائیں کہ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے چن لیا جائے۔ واقعات تو بہت اعلیٰ حضرت کے ہیں کہ اللہ نے حافظہ کیسا دیا تھا، کتابیں کتنی یاد تھی، اور سبحان اللہ ایک ماہ میں حافظ قرآن کیسے بن گئے، اور کنز الایمان کا ترجمہ جو عطا فرمایا، یہ شاہکار ترجمہ کتنی تفاصیر کو دیکھ کر کتنی الگ ریزی کے بعد عطا فرمایا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، صدر الشریعہ آتے تھے، آپ کے سامنے تلاوت کرتے تھے، اور وقت کون سا تھا؟ رات سونے سے پہلے یا قیلولہ کا وقت، اپنے آرام کے وقت کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا اور کہا آپ آ جایا کریں، کچھ آیت تلاوت کیا کریں۔ صدر الشریعہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتا، اعلیٰ حضرت فی البدیع اس کا مجھے ترجمہ لکھواتے جاتے۔ کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی اعلیٰ حضرت کے سامنے، کہتے میں وہ ترجمہ لکھتا، مگر گھر جا کر میں بڑی بڑی تفسیریں کھولتا تھا اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو سامنے رکھتا، ایسا لگتا اعلیٰ حضرت ساری تفسیروں کا عطر عطا فرما رہے ہیں۔ ساری دنیا حیران ہے کہ کنز الایمان کیسا عشق بھرا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے عطا کیا۔ آج کنز الایمان شریف پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آج ان کے ترجمہ قرآن پر لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا علم کا دریا سیدی اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر آخر میں وہ مشہور واقعہ اس نیت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ زندگی کے کسی موڑ پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچے، دنیا والے اپنی طرف کھینچے، مالداروں سے محبت ہو جائے۔ انسان ایک موقع آتا ہے، بدقسمتی سے کچھ لوگ پھر اپنے دین پر کمپرومائز، دین کا سودا، عقائد پر اور جناب اپنے تسلط پر سودا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے رضا نے ایک ہی کلام اور ایک ہی واقعے سے رہتی دنیا کے یوں سمجھے عاشقان رسول کو ایک میسج دے دیا ہے، اور اسی میسج پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ بریلی شریف کے قریب ایک ریاست ہے، اس ریاست کا نام ہے نامپال۔ اس ریاست کے نواب جو تھا، شاعر اس کی شان پہ قصیدے لکھتے تھے، اور جو اچھا قصیدہ لکھنا تھا وہ نواب تھے، پیسے والے تھے، پیسے دیتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے کہ حضور آپ بڑے کمال کے شاعر ہیں، اتنی ساری نعتیں لکھی ہیں، ہم نے لکھی ہے، ایک کام کریں کہ ہمارا نواب نامپالہ کا جو ہے اس کے لیے بھی آپ ایک قصیدہ لکھ دیں، آپ تو بہت ہی اچھا لکھیں گے، فرسٹ پرائز آپ کو مل جائے گا، بڑا انعام آپ کو مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ سب سے اچھا قصیدہ لکھیں گے، واقعی میرے رضا نے سب سے اچھا قصیدہ لکھا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ اور کیا کمال! ویسے تو اعلیٰ حضرت کے سارے کلام کمال کے ہیں، مگر یہ کلام تو ماسٹر پیس ہے۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وقت تھوڑا ہے، ایک ایک شعر کی بڑی تفصیل بیان کی جائے، ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ اشارہ دے دیتا ہوں، دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی زحمت بعض اوقات ہوتی ہے۔ غلام بڑا اچھا ہوتا ہے، مگر ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی تکلیف بھی دیتا ہے۔ شمع جو ہے، کینڈل گھر میں جلائیں، موم بتی بڑی خوبصورت لگتی ہے، مگر دھواں مزہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہے کہ پھول تو ہے مگر کانٹا نہیں ہے، شمع تو ہے مگر دھواں نہیں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہتے ہیں حضور بہت سارے بولنے والے آئے، زبان اللہ نے کئی لوگوں کو دی ہے، مگر حضور جب آپ کلام کرتے ہیں تو بھول جڑتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا جب گفتگو فرماتے، عرب کے بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، مگر یہ حیران ہوتے تھے یہ کیسی ہستی ہے، کسی کتاب کو پڑھا نہیں، کسی استاد کے پاس گئے نہیں، ایسی فصاحت کہاں سے آئی؟ ارے اللہ نے اپنے حبیب کو براہ راست عطا فرمائی تھی، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے وہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میرے رضا یہ کلام لکھتے گئے، اور جو آخری مقطع لکھا نا، میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، بدری چینل کے ناظرین،
عرب کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسے والوں کی مدح سرائی کروں، پڑے کس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، گدا کہتے ہیں بھکاری، میں فقیر ہوں اس کا نبی پاک کے گھر کا بھکاری ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے میں پیسے والوں کی مدح لکھوں، ان کے قصیدے لکھوں۔ یہاں شاعری کی دنیا کی ایک خوبصورت میں اشارہ کر دیتا ہوں، پھر بات کمپلیٹ کرتے ہیں کہ ریاست کا نام کیا تھا؟ نان پارا۔ آپ نے ذکر نہیں بھی کیا اور ذکر کر بھی نہیں ہے، کیسے ذکر کیا؟ نان پارے کے میرے کو کیے ٹکڑے، اور فرمایا میرا دین پارا ہے نان نہیں ہے، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، نان کہتے ہیں روٹی، کہ میرا دین تو روٹی کا ٹکڑا ہے کہ میں اس نواب کی مدد کروں، پیسے والوں کی مدد کروں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ انداز کئی جگہ اختیار کیا، وہ بڑا مشہور کلام ہے نا، نبیاتی نبی کا فی نظر، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس خام آئے خام نوائے اللہ، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، نہ چار اسراف پر آ جانا۔ ویسے تو اس کا معنی بڑا عاجزی والا بنتا ہے، اتنا کمال کا کلام لکھ کے، 4 زبانوں کا کلام لکھ کے کہتے ہیں کہ میرا تو یہ کام نہیں تھا، نہ مجھے یہ کام آتا تھا، دوستوں نے کہا کہ 4 زبان میں کلام لکھ دو، میں نے لکھ دیا، اور ایسا لکھ دیا، مگر بتانے والے بتاتے ہیں جو 2 افراد تھے جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی نا، ایک کا نام ارشاد تھا، ایک کا نام ناطق تھا، اعلیٰ حضرت نے دونوں کا نام بھی ذکر کر دیا اور شعر بھی کمپلیٹ کر دیا۔ یہ کمال، یہ کلام ہے اور یہ کمال ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ ایسا لگتا تھا الفاظ حاضری دیتے تھے بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں کہ ہمیں بھی اپنے شعروں میں شامل کریں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائی، پلیز زندگی میں اصول اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میں گدا ہوں اپنے کریم۔ زندگی میں ایسے موڑ آئیں گے جب پیسے نظر آئیں گے، مراد نظر آئیں گی، تھوڑا سا دین بیچنا پڑے گا، تھوڑا سا مسلک بیچنا پڑے گا، تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا، تھوڑا سا دھوکہ دینا پڑے گا، دنیا کے منصب ملیں گے آپ کو، آفر ہوگی یار یہ کر لو یہ مل جائے گا۔ جب ایسا موقع آئے نا تو اپنے آپ کے دل میں ہی دھڑا لینا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم۔ یہ امتحان اسی وقت ہوگا نا، ابھی کیا امتحان ہے؟ امتحان ہوتا ہی کب ہے کہ جب انسان کو سامنے نفع نظر آ رہے ہوتے ہیں، موقع نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ موقع پانے کے لیے نبی پاک کے عشق سے دھوکہ کرنا پڑتا ہے، نبی پاک کی غلامی سے رائٹ لیفٹ ہونا پڑتا ہے۔ یہی وہ امتحان ہے کہ مجھے نہیں چاہیے وہ پیسہ جو مجھے میرے آقا سے دور کر دے، مجھے نہیں چاہیے وہ منصب جو مجھے نبی پاک کی غلامی سے دور کر دے، مجھے نہیں بڑھنا دنیا میں آگے اگر میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نا۔ زندگی میں کبھی حرام کام کرنے کو جی چاہے، شیطان برائی کی طرف بلائے، گندے کام کی طرف بلائے، اپنے آپ سے کہنا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم۔ کیسے منہ دکھاؤں میں نبی پاک اگر میں یہ برے کام کی طرف چلا؟ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی سچی غلامی سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے عطا فرمائے۔ وہ واقعی سچے غلام تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سچے غلام تھے۔ اللہ ان کا صدقہ نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمارے اس جامعہ کو اور ترقی عطا فرمائے، یہاں کے اساتذہ کو برکت عطا فرمائے، مجلس کے ان تمام اراکین کو جزائے خیر دے، اور بالخصوص سارے بچے اساتذہ دعا کریں جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں ہمارے جامعۃ المدینہ کی عظیم الشان تعمیر کروا کے دی ہے، اللہ ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ نے جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے، آمین۔ ان کی پرسنٹیج ہے 95، درجہ ہے ابتدائیہ مدنی، اور پورے کراچی میں انہوں نے 7واں نمبر حاصل کیا ہے۔ ان کا نام ہے شہریار بن وکیل۔ اس کو آپ کا سلامت رہے بابا سے بلند، شہریار بن وکیل، ماشاء اللہ۔ قبلہ سید سعد شاہ صاحب، عبد الحکیم صاحب کے ہاتھوں الحمدللہ تحفہ وصول کر رہے ہیں۔ دوسرا نمبر ان کا نام ہے شمشیر علی بن شمیم اختر، انہوں نے بھی 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے کراچی بھٹ میں۔ شمشیر علی بن شمیم اختر اور حضور اب ہمارا وہ ہونہار بچہ کہ جس نے کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان بھر میں 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے، اس کے لیے کتاب کا بھی تحفہ ہے، شیٹ کا بھی اہتمام ہے۔ نام ہے وقاص بن آزاد۔ وقاص بن آزاد پورے پاکستان میں انہوں نے 7ویں پوزیشن حاصل کی
خصوصی تحائف کا اہتمام ہے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے حاجی حمزہ طالی صاحب جن کی کوشش تھی کاوش تھی ان کا بھی تحفہ ہے لیکن وہ آ نہیں سکے تو وہ بھی ہم نے اہتمام کیا تھا. اور اسی طرح ہمارے قبلہ ناظم اعلیٰ کنز المدارس بورڈ سید صادق شاہ صاحب ان کے لیے بھی شیر کا تحفہ ہے. تو انشاءاللہ حاجی صاحب پیش فرمائیں گے شاہ صاحب کو اپنے ہاتھوں سے. قبلہ عبدالحبیب اتاری السلام الباری کو بھی انشاءاللہ شیٹ پیش کی جا رہی ہے جس میں جامعۃ المدینہ کی 12 سالہ کارکردگی ہم نے تحریر کروائی ہے. انشاءاللہ حضرت کی دعائیں ملیں گی, انشاءاللہ ہمارا جامعہ مزید ترقی کرے گا. آپ کو خصوصی موقع جو آپ کے علم میں ہے لیکن استاد صاحب کے علم میں نہیں ہے. حضور ہمارے استاد محترم جن کی شفقتیں ہیں اور یہ جامعہ آج الحمدللہ یہاں تک پہنچا, میں دکھانا چاہوں گا استاد صاحب کو 12 سالہ خدمات پر 2008 میں یہاں کے ناظم بنے. استاد بھی یعنی مستقل آپ کے پیریڈ بھی یہاں پر رہے, استاد بھی رہے, ناظم بھی رہے, ناظم ہیں بھی. 12 سالہ خدمات پر استاد محترم علامہ شکیل اکبر خان اتاری مدنی دامت ذکرہ کو اشکیل پیش کی جا رہی ہے. اللہ ان کا سایہ آپ پر ہم سب پر سلام کرے. یہ سب بچوں کو انعام بھی دے دیتے ہیں انشاءاللہ. ذرا جلدی جلدی بلا کریں اور سب کو دے دیتے ہیں. بیچارے آئے ہیں تو ان کی باتیں بھی سوچ کر آئے ہیں. میں درجے کا نام لوں گا, بچے کا نام لوں گا, تیزی سے آ جائیں. درجہ اساسیہ تیسری پوزیشن ہے. درجہ اساسیہ تیسری پوزیشن ہے, جلدی سے آگے جائیں. تیسری پوزیشن ہے حسنین بن جمیل, دوسری پوزیشن اویس بن قیصر, پہلی پوزیشن ارسلان بن عمران. درجہ ابتدائیہ تیسری پوزیشن محمد یاسر عالم بن شبیر عالم, دوسری پوزیشن نور مصطفیٰ بن محمد انور, پہلی پوزیشن شہریار بن وکیل. ابتدائیہ مدنی تیسری پوزیشن منیب الرحمان بن رستم علی, دوسری پوزیشن محمد یاسین بن محمد سلام, پہلی پوزیشن عبید رضا بن ندیم. آپ کو سبحان اللہ کی سلامی آنی چاہیے. اسی طرح درجہ متوسطہ سال اول تیسری پوزیشن ابو ہریرہ بن نسیم, دوسری پوزیشن ابو ذر بن ارشد علی, پہلی پوزیشن نعیم الدین بن جسیم الدین. درجہ متوسطہ سال اول مکی تیسری پوزیشن محمد وجاہت عالم, دوسری پوزیشن ناصر حسین, پہلی پوزیشن محمد برہان بن عرفان. متوسطہ سال دوم تیسری پوزیشن فیضان خان بن ساجد خان, دوسری پوزیشن شمشیر علی بن شمیم اختر ماشاءاللہ آ جائیں, اور پہلی پوزیشن وقاص بن آزاد جو ٹاپ 9 میں. درجہ اولا مکی تیسری پوزیشن معراج سلیم بن سلیم عزیز, دوسری پوزیشن حمزہ کمال بن کمال, پہلی پوزیشن سید رضا بن عارف رضا. اولا مدنی تیسری پوزیشن عبید خان بن شمیم خان, دوسری پوزیشن کریم رضا بن شیخ نصیر. اسی طرح یہاں 2 طلبہ کی تیسری پوزیشن ہے اور دوسری پوزیشن ہے انور رضا بن اصغر رضا, پہلی پوزیشن سعد علی بن سجاد علی. اولا بغدادی تیسری پوزیشن مکرم بن کامران الحق, دوسری پوزیشن احسن رضا, تیسرے نمبر پہ عدیب بن اظہار احمد. ثانیہ مکی تیسرے نمبر پر محمد عکاشہ بن محمد ندیم, دوسرے نمبر پہ عاطف علی بن محبوب علی, تیسرے نمبر پر ارمان شاہ بن محمد شہزاد. ثانیہ مدنی تیسرا نمبر محمد مدثر بن محمد ندیم, دوسرا نمبر احمد رضا بن محمد انور, پہلی پوزیشن ہے عبد الرحیم بن سخاوت علی. ثانیہ بغدادی تیسری پوزیشن سید اویس بن عبد الکریم, دوسری پوزیشن انس الطالب بن محمد مشتاق, اور پہلی پوزیشن محمد طلحہ بن عارف. درجہ ثالثہ مکی تیسری پوزیشن عبید بن امجد حسین, دوسری پوزیشن عبد المنیب بن عبد الباری,
پہلی پوزیشن معراج بن اشفاق، آتے جائیں. ثالثہ مدنی. تیسری پوزیشن شہباز بن غلام رسول. دوسری پوزیشن احمد علی بن ابراہیم. تیسری پوزیشن حاجی شعیب بن شاہد. رابعہ مکی. تیسری پوزیشن محمد کلام بن محمد سلیم. دوسری پوزیشن فتح علی بن مقبول حسین. پہلی پوزیشن عبد الرحمن بن جمال رضا. رابعہ مدنی. تیسری پوزیشن فیضان اختر. دوسری پوزیشن اویس بن نعیم. پہلی پوزیشن محمد حماد بن عمران. آتے ہیں ماشاء اللہ. درجہ خامسہ. درجہ خامسہ. تیسری پوزیشن جعفر علی بن موسیٰ، ماشاء اللہ ہمارے علاقے نگران بھی ہیں. دوسری پوزیشن سید علی بن جاوید. پہلی پوزیشن محمد مزمل بن صدیق، ماشاء اللہ. سادسہ. تیسری پوزیشن علی احمد بن سعید احمد. دوسری پوزیشن اکبر حسین بن محی الدین. پہلی پوزیشن عطا رضا بن عین الحق. ہم تمام طلباء حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ منع کر دیا گیا تھا کہ حضرت نے شفقت فرمائی، آپ طلباء کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے انعامات عطا فرمائے. اللہ حاجی عبد الحبیب صاحب کو سلامتی والی عمر عطا فرمائے. ہر قسم کے حادثات بلاؤں سے اللہ کی حفاظت فرمائے. ہمیں سنت اور سالم مرکز تدریس شورا اور تمام ذمہ داران دعوت اسلامی پر اللہ کو اپنا خصوصی کرم فرمائے. آمین آمین جاری اور امین. صلاۃ والسلام. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ وزویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. گناہ میں
اچھا پڑھیں گے.